ان سے بیشتر علم و فضل کے ماہ درخشاں، علوم شریعت کے نیر تاباں، مجاہد قلم و بیاں، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اشتیاق عالم مصباحی صاحب کی معلوماتی، تاریخی اور اچھی گفتگو ہم اور آپ نے سماعت کی۔ نقیب اجلاس سراپا اخلاص حضرت حافظ قاری محمد انعام الحق صاحب کی اچھی نقابت بھی ہم اور آپ سن چکے۔ ہمارے اور آپ کے درمیان خطیب ذیشان حضرت مولانا سید غلام مرتضی صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ اگر آپ حضرات تھوڑی دیر میری گفتگو کے بعد انشاءاللہ ان کی بھی تقریر ہوگی، ان کی تقریر بھی سماعت کر لیں۔ آپ اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت شاہ فیضان اللہ صفوی صاحب قبلہ کی تشریف آوری ہے۔ آپ حضرات ان کے چہرے کی زیارت کرتے رہے اور تھوڑی دیر اس حقیر فقیر سراپا تحقیر سے گفتگو سننے کی کوشش کریں۔ ہمارے اور آپ کے بلکہ سب کے کرم فرما مخلص و مہربان اور محسن قوم و ملت پیر طریقت عالی جناب ماسٹر غلام نبی حسن صاحب، ان کی دعوت محبت پر ہم اور آپ ہر سال کی طرح ان سال بھی حاضر آئے ہیں۔ ان کے صاحبزادگان بھی ماشاءاللہ اپنے والد گرامی کے انداز کے مطابق مہمان نوازی میں کہیں سے کسی طرح کی کوئی کمی نہیں رہنے دیے، اور ہمارے اور آپ کے درمیان قاری صاحب بھی موجود ہیں، شاعر اہل سنت عالی جناب مبین بابو بھی موجود ہیں، اور مداح خیر الانام حضرت حافظ کامران صاحب قدیری سے بھی اچھی نعت پاک ہم اور آپ نے سماعت کی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری اور آپ کی حاضری کو اللہ قبول فرمائے اور علماء کے بیانات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بڑی اچھی گفتگو حضرت مولانا مفتی محمد اشتیاق عالم مصباحی صاحب کی ہوئی، اور حضرت حافظ قاری اجمل سعید صاحب کی بڑی اچھی گفتگو ہوئی، سب کی اچھی گفتگو ہوئی۔ اگر اس اچھی گفتگو کو اور اچھی بنانا چاہتے ہیں تو ہم اور آپ اس پر عمل کر لیں۔ کتنے خوش نصیب ہم لوگ ہیں، اور خوش نصیب کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا، اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ سلطان الہند عطائے رسول شان خدا جلوہ مصطفیٰ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمت و رضوان کی سیرت طیبہ مختصر وقت میں آپ نے سماعت کی۔ اللہ کا کرم ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس ملک ہندوستان
اور ہندوستان کے باشندوں سے کتنی محبت فرماتے تھے کہ مصطفیٰ اپنے ولد سعید کو ہندوستان روانہ فرماتے، کتنی محبت فرماتے تھے۔ اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ مدینہ شریف سے ہندوستان آنے میں کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ آج ہندوستان سے مدینہ شریف جانے میں پیسے کی بنیاد پہ تکلیف تو نہیں ہوتی ہے، مگر بعد مسافت کا احساس ضرور ہوتا ہے۔ اور ہم اور آپ نے خواجہ پاک کو تو نہیں دیکھا ہے، غوث پاک کو تو نہیں دیکھا ہے، حسن پاک کو تو نہیں دیکھا ہے، حسین پاک کو تو نہیں دیکھا ہے، اور آگے چلے جائیں تو حل المشکلات، دافع بلیات، مولائے کائنات، شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تو ہم لوگوں نے نہیں دیکھا ہے، مگر الحمدللہ اس بعد زمانہ کے باوجود بھی جو سچے عاشق ہیں دیکھنے والوں سے کم محبت نہیں فرماتے، بن دیکھے ہم محبت فرما رہے ہیں۔ اور اس کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے، اگر ذہن ساتھ دیا تو تھوڑی دیر اس جانب آپ کے ذہن میں چند باتیں اتارنے کی کوشش کروں گا۔ آپ حضرات خواجہ پاک کی منقبت سن کر کے مسکرا رہے تھے، خواجہ پاک کا ذکر سن کر کے مسکرا رہے تھے، خواجہ پاک کی کرامتوں کو خوب سنتے آئے ہیں، مگر مسلمانوں اب صرف نہ کرامت بیان کرنے کا وقت ہے اور نہ صرف کرامت سننے کا وقت ہے۔ اگر واقعی بزرگوں سے سچی محبت ہے تو بزرگوں کی زندگی کو سن کر کے آپ ان کے طرز زندگی کے مطابق اپنی زندگی سنوارنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ میری بھی خواہش ہے کہ خواجہ پاک کی شان میں کچھ منقبت کے شعر عرض کر دوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حرمین شریفین کی زیارت سے انسان جو مشرف فرمایا ہے، اور آقا کی بارگاہ میں روض رسول کے سامنے ایک شعر میں عرض کیا تھا، اگر اجازت ہو تو ابھی روض رسول کے سامنے تو ہم نہیں ہیں، مگر یہ عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے دور بھی نہیں ہے۔ روض رسول کے سامنے ہم تو نہیں ہیں، مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے ہم دور بھی نہیں ہیں۔ جو جہاں بیٹھے ہیں یہی تصور کر کے آقا کی بارگاہ میں ہر شخص اپنی جانب سے یہ عریضہ پیش کرے، ویسے آپ حضرات کی جانب سے، اپنی جانب سے، اور اس خانقاہ کے صاحب سجادہ کی جانب سے، تمام حاضرین کی جانب سے میں یہی عرض کر رہا ہوں یہاں سے کہ یا رسول اللہ میری برباد بستی کو بسا دو یا رسول اللہ۔ اگر اچھا لگے تو بول دیجئے یا رسول اللہ، اور اگر زور سے بولنے پر کوئی پابندی نہیں ہے تو بلند آواز سے بول دیجئے یا رسول اللہ۔ پیچھے والے حضرات بھی ذرا جی لگا کر کے بول دیجئے یا رسول اللہ۔ زیادہ دیر گفتگو نہیں ہوگی، بس تھوڑی دیر زندگی کے ساتھ سماعت فرما لیجئے، محبت سے بول دیجئے یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ کا نعرہ خوب لگاتے رہیں تاکہ شیطان آپ کے دل پر قبضہ نہ کر سکے۔ جب فاروق اعظم کے نام سے شیطان بھاگ سکتا ہے
تو رسول اللہ کے نام سے شیطان کیوں نہیں بھاگ سکتا؟ تو میں یہ آقا کی بارگاہ میں روز رسول کے سامنے یہی عرض کیا تھا اور زبان پہ یہی صدا تھی، آنکھیں روز رسول کو دیکھ رہی تھی اور اس روز رسول کے جلووں سے میں اپنی آنکھوں کی روشنی میں اضافہ کر رہا تھا۔ میری برباد بستی کو بسا دو، نہیں بولیں گے آپ لوگ؟ سب سے زیادہ ہاتھی میں ٹھنڈا لگ رہا ہے، اگر اپنے ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرائیے، یہ بولیے یا رسول اللہ۔ ذرا دیوانوں کی طرح سن لیجیے تھوڑی دیر، پیچھے والے حضرات کی محبت سے بولیے یا رسول اللہ، اور آواز بلند ہونی چاہیے، ہاں، اور ایک ساتھ آواز بلند کیجیے، میری برباد بستی کو بسا دو یا رسول اللہ۔ ماشاء اللہ، پیچھے والے حضرات بھی، میری برباد بستی کو بسا دو یا رسول اللہ، کنارے پر میری کشتی لگا دو یا رسول اللہ، کنارے پر میری کشتی لگا دو یا رسول اللہ۔ اور یہ شعر مجھے بہت پسند ہے، ہر آدمی اپنی جانب سے یہی آقا کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرے، میرے تاریک دل پر نور کی برسات ہو جائے، آمین بول دیجیے۔ میرے تاریک دل پر یا رسول اللہ، میرے تاریک دل پر نور کی برسات ہو جائے، میرے قلب سیاہ کو جگمگا دو یا رسول اللہ، میرے قلب سیاہ کو جگمگا دو یا رسول اللہ۔ آپ بھی دعا کرتے رہیں کہ میرے قلب سیاہ کو جگمگا دو یا رسول اللہ۔ مصطفیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ ابو بکر صدیق وہاں سے چمکے، فاروق اعظم وہاں سے چمکے، عثمان ذو النورین وہاں سے چمکے، مولا علی وہاں سے چمکے، غوث پاک وہاں سے چمکے، خواجہ پاک وہاں سے چمکے، وہ سب کو چمکا رہے ہیں۔ اگر آپ بھی چمکنا چاہتے ہیں تو اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں اور یہی دعا کرتے رہیں کہ میرے تاریک دل پر نور کی برسات ہو جائے، میرے تاریک دل پر نور کی برسات ہو جائے، میرے قلب سیاہ کو جگمگا دو۔ بولیں گے آپ لوگ؟ مسکرا کے بولیے، میرے قلب سیاہ کو جگمگا دو یا رسول اللہ۔ اور مفتی صاحب یہ شعر مجھ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عالم ہو یا نہ ہو، عاشق کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے، عاشق کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے، حافظ ہو، عالم ہو اور مفتی ہو، اس کے بعد پرہیزگار ہو، اگر عاشق نہ ہو تو بیکار بیکار۔ آپ جانتے ہیں کہ جس کے دل میں محبت و عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن ہے، یقیناً وہی کامیاب ہے۔ تو سب کو یہ شعر انشاءاللہ پسند آئے گا، اور صلاحیت ہو یا نہ ہو، پیسے ہو یا نہ ہو، کوئی بھی خانقاہ ہو، آپ کسی بھی سجادے کے پاس جائیں، کسی بھی عاشق کے پاس جائیں، کسی بھی عالم کے پاس جائیں، اور کسی بھی اللہ کے محبوب کے سچے دیوانے کے پاس جائیں، آپ ان کی بارگاہ میں جائیں گے اور اس کے بارے میں پوچھیں گے تو سب یہی تمنا کرتے ہیں، جو جاتے ہیں وہ بھی یہ تمنا کرتے ہیں، جو نہیں جا پاتے ہیں وہ بھی یہ تمنا کرتے ہیں، چاہے شمال کا رہنے والا ہو، جنوب کا رہنے والا ہو، مشرق کا رہنے والا ہو، مغرب کا رہنے والا ہو، شہر کا رہنے والا ہو، دیہات کا رہنے والا ہو، ہر مومن کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میرا مسکن مدینہ ہو،
میرا مسکن، اب مدینے پاک کے نام سے بھی نہیں بولیں گے آپ لوگ. میرا مسکن بولیے، میرا مسکن مدینہ ہو یا رسول اللہ، میرا مسکن مدینہ ہو. مدینہ کا لغوی معنی اگر مفتی صاحب سے پوچھیں گے تو یہ بتائیں گے کہ ٹھہرنے کی جگہ جس کو آپ ٹھکانہ کہتے ہیں. مسکن یعنی ٹھکانہ. میرا مسکن مدینہ ہو اور یا رسول اللہ میرا مدفن مدینہ ہو. سید صاحب قبلہ توجہ فرما دیں. میرا مسکن مدینہ ہو، میرا مدفن مدینہ ہو. یا رسول اللہ سب بولیے، میرا مسکن مدینہ ہو، میرا مدفن مدینہ ہو، میرا سینہ مدینہ ہی بنا دو یا رسول اللہ. میرا سینہ مدینہ ہی بنا دو یا رسول اللہ. میرا مسکن مدینہ ہو، میرا مدفن مدینہ ہو، میرا سینہ مدینہ ہی بنا دو یا رسول اللہ. میرا سینہ مدینہ ہی بنا دو یا رسول اللہ. اللہ رب العزت کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کے علم و ادراک کے مطابق بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے. بہت ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں. آنکھ بھی اللہ کی نعمت، ہاتھ بھی اللہ کی نعمت، پاؤں میں طاقت بھی اللہ کی نعمت، قوت سماعت بھی اللہ کی نعمت، قوت گویائی بھی اللہ کی نعمت، رہنے کے لیے مکان دیا یہ بھی اللہ کی نعمت، کھانے پینے کا عمدہ انتظام کیا یہ بھی اللہ کی نعمت، زمین و جائیداد بھی اللہ کی نعمت، دولت بھی اللہ کی نعمت، اولاد بھی اللہ کی نعمت، شہرت بھی اللہ کی نعمت، علم بھی اللہ کی نعمت. بہت ساری نعمتوں سے اللہ نے سرفراز فرمایا ہے. مگر مکمل ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، دنیا کی تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت کا نام، دنیا کی تمام نعمتوں میں اور دنیا کی تمام دولتوں میں سب سے عظیم دولت کا نام دولت ایمان ہے. دنیا کی تمام دولتوں میں سب سے عظیم دولت کا نام دولت ایمان ہے. آپ اس جملے کو ذہن میں رکھیں. اور میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے، پروردگار عالم کا ارشاد پاک ہے. یہ 11ویں پارے کی آیت کریمہ ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے. بے شک اللہ نے، زور خطابت نہیں دکھلانا ہے، چند باتیں گوشگزار کرنے کے لیے حاضر آیا ہوں. اور سچی بات یہ ہے کہ سلطان الہند کے فیوز و برکات سے مالا مال ہونے کے لیے جس طرح آپ آئے اس طرح میں بھی آیا. بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان کو خرید لیے ہیں، اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے. اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے. آپ توجہ سے سماعت فرمائیں. جان کس کی ہے؟ اللہ کی. جان کس کی ہے؟ اللہ کی. مال کس کا ہے؟ اللہ کا. اللہ نے جان بھی دیا، اللہ نے مال بھی دیا. مسلمانوں اپنے مقدر پہ ناز کرو. سب کے مال اور جان کی بات اللہ نہیں ارشاد فرما رہا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی صرف مسلمانوں کی جان کو بھی خریدا ہے اور مسلمانوں کے مال کو بھی خریدا ہے. خریدنے والا کون؟ رب. خریدنے والا کون؟ رب. جبکہ سب کو معلوم ہے کہ جان بھی اسی کی ہے، مال بھی اسی کا ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی ہے. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. رب کا دیا ہوا مال بھی ہے
رب کی دی ہوئی جان بھی ہے، مگر مسلمانوں اپنے مقدر پہ ناز کرو، ہماری جان اور مال کا خریدار پروردگار عالم ہے۔ ہماری جان اور مال کا خریدار کون؟ پروردگار عالم۔ کس چیز کے بدلے میں خریدا ہے؟ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا جنت کے بدلے میں۔ کس چیز کے بدلے میں؟ آپ لوگ ذرا بول کے سنیے اور یاد کر کے جائیں۔ کس چیز کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں۔ دنیا جانتی ہے، آپ بھی جانتے ہیں، یہ علماء کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ اگر آپ جیب میں پیسے لیے اور کسی دکان پہ گئے، وہاں سے آپ نے کوئی سامان خریدا، آپ نے کوئی چیز خریدی، تو آپ اس سامان کی حفاظت کریں گے، یعنی سامان کی حفاظت کرنا آپ کا کام ہے اور پیسے کی حفاظت کرنا دکاندار کا کام ہے۔ یہی ہوتا ہے نا؟ ارے ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ ٹھیک بول رہے کہ نہیں بول رہے ہیں؟ سامان کی حفاظت کرنا خریدار کا کام ہے اور پیسے کی حفاظت کرنا کس کا کام ہے؟ دکاندار کا کام ہے۔ اگر مفتی صاحب قبلہ کسی کتب خانے پہ گئے اور اپنی پسند کی انہوں نے ایک کتاب خریدی، اب کتاب کی حفاظت کرنا ان کا کام ہے، پیسے کی حفاظت کرنا دکاندار کا کام ہے۔ اللہ نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ مومنوں کی جان اور مال کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے بدلے مسلمانوں کی جان کو بھی خریدا ہے اور مسلمانوں کے مال کو بھی خریدا ہے۔ اب یہاں سے یہ فیصلہ لے کر اٹھے کہ ہماری جان اور مال کی حفاظت کرنا رب کا کام ہے اور جنت کی حفاظت کرنا ہم سب کا کام ہے۔ جنت کی حفاظت کرنا ہم سب کا کام ہے، مگر ایک سوال یہ ہے کہ جنت کی حفاظت کیسے ہوگی؟ جنت کی حفاظت کس طرح کریں گے؟ جنت کی حفاظت ہم اور آپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ تو اے مسلمانوں، اپنے اسلاف کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے اسلاف، ہمارے اور آپ کے بزرگوں نے جنت کی حفاظت کرنے کے لیے دنیا کی دولت کو ٹھوکر مارے، دنیا کی حکومت کو ٹھکرائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنی زمین و جائیداد کو رب کی رضا کے لیے وقف کیے اور یاد الہی میں ہمہ وقت مصروف ہو گئے۔ انہیں دنیا کی فکر نہ تھی بلکہ رب کی رضا کی فکر تھی۔ سب کچھ لٹا کر کے رب کی رضا بھی حاصل کر لی اور جنت بھی بچا لی۔ جنت